پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک نہایت رحم دل اور انتہائی خوش اخلاق بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس نیک دل بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک لومڑی رسی میں لٹکی ہوئی ہے۔ خواب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہوا اور رات بھر سو نہیں سکا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے وزیروں اور دانشوروں کو دربار میں بلایا اور اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی وزیر اور دانشور بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ بتا سکا، تو بادشاہ نے عام اعلان کروایا کہ جو بھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائے گا اسے انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر بہت سے لوگ انعامات کی لالچ میں اور کئی خود کو عقلمند کہلانے کے لالچ میں تعبیر بتانے گئے، مگر سب ناکام ہو گئے۔ ایک غریب کسان جو کسی وڈیرے کا مقروض ہونے کی وجہ سے وڈیرے کے پاس ملازمت کرتا تھا، وڈیرے کے قرض اور غربت کی وجہ سے بہت تنگ تھا۔ بادشاہ کا اعلان سننے کے بعد کسان نے سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے، کیا معلوم خوش ہو کر بادشاہ سلامت انعامات سے نواز دے۔ صبح ہوتے ہی غریب کسان شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کی نظر ایک بارش بزرگ پر پڑی جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے آگے بڑھ کر انہیں با ادب انداز میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بزرگ نے تحمل سے کسان کی بات سنی اور کہا کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے، اس خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ بادشاہ کی طرف سے جو مال و دولت انعام میں تمہیں ملے گی، اس کا آدھا حصہ مجھے بھی دو گے۔ کسان نے وعدہ کر لیا اور پھر بزرگ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، لومڑی فریب، دھوکہ اور چالاکی کی علامت ہے، اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب اور دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بادشاہ کو ہوشیار ہونا پڑے گا۔ کسان سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار میں آیا اور اسے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر پسند آئی اور خوش ہو کر کسان کو مالا مال کر دیا۔ کسان مال و دولت سمیت جب واپس آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں سارا مال اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں۔ بزرگ کو اگر اس مال و دولت کا آدھا حصہ نہیں دیا تو وہ کیا کر لے گا؟ یہ سوچ کر کسان ساری مال و دولت اپنے گھر لے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب میں اپنے اوپر ایک باریک دھاگے سے تلوار لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ خواب دیکھ کر بادشاہ پھر پریشان ہو گیا اور اس نے کسان کو قاصد بھیجا کہ اب وہ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ کسان یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور مجبوری میں دوبارہ بارش بزرگ کے پاس جا کر منت سماجت کر کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے اسے خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہے، جس کے لیے بادشاہ کو بھی اچانک حملہ ہو جانے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ آخر میں بزرگ نے دوبارہ اپنا آدھا حصہ مانگا اور کسان نے پھر حامی بھر لی۔ کسان بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا اور خواب کی تعبیر سنائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور پہلے کی طرح کسان کو انعامات سے نوازا۔ اس دفعہ وہ جیسے ہی دربار سے واپس آیا تو راستے میں بارش بزرگ کو اپنا منتظر پایا۔ بزرگ نے اس سے اپنا آدھا حصہ مانگا۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار نکال کر بزرگ پر وار کر دیا، جس سے بزرگ کا ایک بازو زخمی ہو گیا، لیکن وہ بارش بزرگ خاموش رہا، جبکہ لالچی کسان ساری مال و دولت اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ اتفاق سے بادشاہ کو پھر تیسرا خواب نظر آیا، جس میں اسے ذبح کی ہوئی 2 بکریاں نظر آئی۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کسان کو طلب کیا کہ آ کر میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ کسان بہت پریشان ہوا اور آخر کار تیسری مرتبہ شرمندہ ہو کر بارش بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ بزرگ نے اس لالچی کسان کو دیکھتے ہی غصے سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کسان بزرگ کے پاؤں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب دھوکہ نہیں دوں گا، انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کا حصہ ضرور دوں گا۔ بارش بزرگ نے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کسان کو معاف کر دیا اور خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ چونکہ بکریاں امن کی نشانی ہے، اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن و امان ہوگا۔ لوگ بکریوں کی طرح امن و امان سے رہیں گے اور دھوکہ بازی، کساد بازاری اور فریب سے دور رہیں گے۔ کسان نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بھی بہت پسند آئی۔
کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل مو لینے والی اور خوشگوار تھی۔ کسان کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا گیا۔ اس دفعہ کسان نے پہلے والا مال اور اب والا انعام و اکرام ملا کر سارا مال لا کر بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا، اور بارش بزرگ سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے دولت کی لالچ میں آ کر خطا ہو گئی تھی، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور میں اپنے گناہ پر معافی کا طلبگار ہوں، یہ ساری دولت اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں توبہ کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور دولت کی لالچ میں آ کر کسی کا دل نہیں توڑوں گا، اور نہ ہی اپنی اوقات بھولوں گا، اور نہ ہی غرور و تکبر کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ بزرگ جو بہت پہنچے ہوئے درویش تھے نہایت نرمی سے بولے، حقیقت میں تمہارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ جب پہلی بار تم میرے پاس آئے تھے تو اس وقت ملک میں فریب اور مکاری کا دور تھا، اس لیے تم بھی ٹھگ نکلے۔ دوسری بار جب تم نے میرے اوپر اس لیے حملہ کیا کہ اس وقت سارے ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، مطلب کہ ملک میں فتنے کا دور تھا۔ اب تو ہر جگہ امن و امان قائم ہے، لوگ ایمانداری اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تمہیں بھی تو اس ظالم وڈیرے سے نجات مل گئی ہے، اس لیے تم ایمانداری سے مجھے میرا حصہ دینے چلے آئے۔ بزرگ نے بتایا کہ مجھے اس مال میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں تو بس دین کی دولت نصیب ہو جائے، بس وہی اصل دولت اور کامیابی ہے۔ کسان اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بزرگ سے مؤدبانہ انداز میں بولا، بزرگ جی میرے لیے کوئی نصیحت فرمائے۔ بزرگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بڑے ہی متبرانہ انداز میں کسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور درخت لگانا، مگر پھل کا انتظار نہیں کرنا، اور ہو سکے تو کوئی درسگاہ ضرور بنانا۔ نصیحت فرما کر سفید پوش بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ویورز میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔